إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. معزز بھائیوں، قابل احترام بزرگوں اور عزت مآب پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد صحیح البخاری سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان آپ نے سماعت فرمایا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قوی طاقتور مومن وہ بہتر بھی ہے اور اللہ کے ہاں پسندیدہ بھی ہے کمزور مومن سے. وفی کل خیر، اور خیر دونوں مومنوں کے اندر ہے. مومن طاقتور بھی ہو یا کمزور بھی ہو، بہرحال وہ کافر سے تو بہتر ہے نا. کمزور مومن بھی ہو تو وہ بھی کافر سے تو بہتر ہی ہے. تو میرے عزیز دوستو، آج کا خطبہ جمعہ انشاءاللہ ہم اسی چیز کو دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث مبارکہ میں ایمان کی جس طاقت کا ذکر فرما رہے ہیں وہ طاقت ہے کیا ہے. اور دوسرا سوال کہ یہ طاقت، یہ قوت ایمان کی، یہ ہمیں کسی بندہ مومن کی زندگی میں کہاں پر نظر آتی ہے؟ کیسے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک مسلمان مومن قوی ہے یا ضعیف مومن ہے؟ یہ کیسے ہمیں پتہ چلتا ہے؟ ایک مسلمان طاقتور ہے، اس کا ایمان یا اس کا ایمان کمزور ہے، کیسے ہمیں اس کی زندگی سے اندازہ ہوگا؟ اور تیسرا اور آخری سوال جس کا جواب ہم نے آج کے خطبے میں جاننا ہے وہ یہ ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم اپنے ایمان کو قوی اور مضبوط بنا سکتے ہیں. اگر ہمارا ایمان کمزور ہے تو کن چیزوں کے ذریعے سے ہم اپنے ایمان کو قوی بنا سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلا سوال کہ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قوی مومن کمزور مومن سے بہتر ہے، تو آپ کے اس فرمان میں قوت سے مراد، طاقت سے مراد کون سی طاقت ہے؟ تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے تو اس طاقت سے مراد ایمان کی طاقت ہے. ایمان بذات خود اپنے اندر ایک طاقت اور قوت رکھتا ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ دنیا کی ساری طاقتیں اور قوتیں ایک طرف ہوں
اور ایمان اکیلے کی طاقت اور قوت ایک طرف ہو تو دنیا جہان کی ساری قوتیں اور طاقتیں وہ ماند پڑ جائیں گی ایمان کی طاقت کے مقابلے میں۔ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں سمجھائی ہے کہ ایمان جو ہے وہ اس کا وزن کتنا زیادہ ہے، ایمان کی طاقت کتنی زیادہ ہے۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک شخص گزرا، صحابہ کرام آپ کے ساتھ موجود تھے، تو آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ یہ جو شخص گزر کر جا رہا ہے تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ صحابہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، اس شخص کے بارے میں صحیح رائے تو آپ ہی کی ہو سکتی ہے، آپ ہی اس کے بارے میں صحیح جان سکتے ہیں۔ ہمارے خیال کے مطابق یہ بندہ جو ہے یہ مالدار آدمی لگتا ہے، اگر یہ کسی کو نکاح کا پیغام بھیجے تو کوئی اس کے پیغام کو ٹھکرائے گا نہیں، اپنی بیٹی بہن دینے کے لیے ہر کوئی اس کو تیار ہو جائے گا، مال جو ہے اس کے پاس۔ اگر یہ کسی کی سفارش کرے گا تو اس کی سفارش بھی قبول کی جائے گی، اور اگر یہ کسی سے بات کرے گا تو لوگ اس کی بات بھی سنیں گے، مالدار آدمی ہے، مالدار کو کون انکار کرتا ہے؟ نبی علیہ السلام یہ جواب صحابہ کا سن کر خاموش ہو گئے۔ کچھ وقت گزرا تو ایک اور شخص آپ کے سامنے سے گزرا، آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ اس آدمی کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ صحابہ عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول کمزور مسلمان ہے، غریب مسلمان ہے، توقع اس سے یہی کی جا سکتی ہے کہ اگر کسی کو یہ نکاح کا پیغام بھیجے، کسی کو کہے کہ مجھے اپنی بیٹی دے دو، تو کوئی اس کو اپنی بیٹی نہیں دے گا، ہے ہی کم غریب، کون دے گا اس کو رشتہ؟ اگر یہ کسی کی سفارش کرے گا کوئی اس کی سفارش بھی قبول نہیں کرے گا، اگر یہ کسی سے بات کرے گا کوئی اس کی بات سننے کے لیے بھی روادار نہیں ہوگا، کمزور جو ہے، غریب ہے، مسکین ہے، اس کی بات بھی کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اب دونوں آدمیوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے تاثرات سن کر اپنا ارشاد فرمایا کہ میں کیا کہتا ہوں ان دونوں کے بارے میں، تم نے تو اپنی اپنی رائے دے دی دونوں آدمیوں کے بارے میں، اب میری سنو کہ میں کیا کہتا ہوں۔ فرمایا یہ جو بعد والا کمزور آدمی ہے نا، غریب، جس کو رشتہ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں، جس کی سفارش کوئی قبول نہیں کرے گا، کوئی جس کی بات سننے کے لیے روادار نہیں، فرمایا یہ ایک بندہ، وہ جو پہلے والا آدمی ہے نا دولت مند، اس جیسے زمین بھر آدمیوں سے بہتر ہے۔ کیا مطلب؟ کہ یہ غریب مسلمان ایک طرف ہو اور وہ پہلے والا جو آدمی ہے وہ زمین بھرے ہوئے لوگ ہوں تو یہ اکیلا ان پر بھاری ہے۔ پوری زمین کے اندر کتنے انسان آ سکتے ہیں؟ اربوں، یعنی اربوں انسانوں کے مقابلے میں یہ ایک آدمی جو ہے نا بھاری ہے۔ کیا ہے اس کے اندر خاص بات؟ ہے تو یہ کمزور، کوئی اس کی بات بھی نہیں سنے گا، کوئی رشتہ بھی نہیں دے گا، لیکن آپ نے فرمایا کہ یہ آدمی ایک طرف ہو تو زمین بھر کر انسان دوسری طرف ہو تو یہ ان سے بھاری ہے۔ کیا خاص کوالٹی ہے اس کے اندر جو دوسروں کے اندر نہیں ہے؟ ایمان اور تقوی۔ ایمان نے اس کمزور اور غریب اور مسکین آدمی کو اس دولت مند کے مقابلے میں اتنا وزنی بنا دیا ہے کہ زمین بھر کر وہ آدمی ہوں تو یہ اکیلا ان سب پر بھاری ہے۔ معلوم ہی ہوتا ہے کہ ایمان کی اتنی طاقت ہے، اور اللہ کے ہاں ایک بندہ، اس کی ویلیو، اس کی ورتھ وہ ایمان اور تقوی کی بنیاد پر ہی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں معزز تم میں سے وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان جو ہے وہ بذات خود ایک اپنے اندر طاقت رکھتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان میں سے بڑے کچھ کمزور صحابی بھی تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جیسے، وہ بڑے سلم اینڈ سمارٹ تھے۔ ایک دفعہ درخت پر چڑھ کر مسواک اتار رہے تھے، مسند احمد میں یہ حدیث ہے، تو ان کی پتلی پتلی پنڈلیاں نا سوکھی سوکھی سی وہ نظر آنے لگی۔ جب کپڑا ہٹا اوپر سے سب صحابہ نے ان کی پنڈلیوں کو دیکھا تو ہنسنے لگ گئے کہ یہ کتنا سکا سا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ
تم ابن مسعود کی پتلی پنڈلیوں پر تعجب کرتے ہو، اللہ کی قسم قیامت کے دن ابن مسعود کی یہ پتلی پتلی پنڈلیاں میزان میں احد پہاڑ سے بھی وزنی ہوں گی۔ وزن کس چیز کا ہے؟ گوشت کا نہیں، وزن ایمان کا ہے۔ اور صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا قیامت والے دن ایک موٹا تازہ کافر آئے گا، لیکن اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جو طاقت اور قوت ہے، یہ ویٹ لفٹنگ کرنے سے، باڈی بلڈنگ کرنے سے بندہ ڈولے بنا لے اپنے، تو وہ طاقت مراد نہیں ہے۔ اصل طاقت کون سی طاقت ہے؟ ایمان کی طاقت ہے۔ یہ بدر میں 313 کو 1000 سے کس نے لڑایا تھا؟ وسائل تو نہیں تھے ان کے پاس، بندے بھی تھوڑے تھے، لڑنا بھی نہیں جانتے تھے، پہلا مارکا ہے۔ تو بدر میں 313 کو 1000 کے مقابلے میں کس نے کھڑا کیا تھا؟ ایمان نے کھڑا کیا تھا۔ اقبال نے کہا نا کہ کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ، اور مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ وہ معوذ اور معاذ جیسے کمزور صحابی، ان کو ابو جہل کے اوپر کس نے چڑھا دیا تھا؟ ایمان نے چڑھایا تھا ابو جہل کے اوپر، کہ چھوٹے چھوٹے بچوں نے، وہ فرعون اس امت کا ابو جہل، وہ معوذ اور معاذ کے اندر کہاں سے اتنا حوصلہ آ گیا کہ اس امت کے فرعون کے سینے کے اوپر چڑھ گئے؟ ایمان نے طاقت دی تھی۔ اور بلال حبشی رضی اللہ عنہ عرب کے صحرا کے اندر تپتی ریت کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں، اور ظالم جو مالک ہے ان کا، وہ بھاری پتھر رکھتا ہے، تو وہ برداشت بلال کے اندر کہاں سے آ گئی تھی کہ وہ بھاری پتھروں کے نیچے، اور نیچے آگ نکالتی ہوئی ریت کے اوپر زبان سے احد کون نکالتا تھا؟ ایمان سے نکلتا تھا وہ۔ تو یہ ایمان بجاتے ہوئے ایک طاقت ہے۔ تو یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قوی مومن کمزور مومن سے بہتر ہے، تو اس میں سب سے پہلے طاقت سے مراد کیا ہے؟ ایمان کی طاقت، کہ ایک مسلمان کے اندر ایمان اتنا زیادہ قوی ہو کہ وہ ہر مشکل کے مقابلے میں پہاڑ بن کر کھڑا ہو جائے۔ اور دوسرے نمبر پر طاقت سے مراد جسمانی طاقت بھی ہے، کیونکہ جب انسان جسمانی طور پر ہی مضبوط نہ ہو، کمزور ہو، نحیف ہو، بیماریوں میں مبتلا ہو، تو وہ یقیناً کوئی کام نہیں کر سکتا ہے، عبادت نہیں کر سکتا، اور کچھ تو کیا، وضو نہیں کر سکتا، نماز نہیں پڑھ سکتا۔ تو جسمانی طور پر بھی انسان کو مضبوط ہونا چاہیے۔ ایک صحت مند جسم جو ہے، وہی ایمان کے جتنے بھی تقاضے ہیں ان کو پورا کر سکتا ہے۔ اسی لیے اسلام ہمیں اپنی صحت کا خیال رکھنے کی بھی تلقین کرتا ہے، اور صحت کو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت بتاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا کہ ایک بندہ صبح اٹھے اور وہ صحت مند ہے، اس کو بیماری کوئی نہیں ہے، اور اس کے پاس اس دن کی خوراک موجود ہے، تو فرمایا اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتیں موجود ہیں۔ جو بندہ صحت مند ہے اور اس کے پاس صرف اس دن کی روٹی موجود ہے، تو فرمایا اس کے پاس گویا کہ دنیا کی ساری نعمتیں موجود ہیں۔ اور ایک اور حدیث مشہور آپ سنتے رہتے ہیں، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحہ والفراغ۔ فرمایا دو نعمتیں جس کے بارے میں اکثر لوگ سستی کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کی قدر نہیں کرتے، ایک نعمت صحت ہے اور ایک فرصت ہے۔ تو صحت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، تندرست جسم اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان کو خیال کرنا چاہیے، اپنی صحت کا خیال کرنا چاہیے ہر اعتبار سے۔ خوراک مثلاً انسان وہ چیزیں کھائے جو اس کی صحت کے لیے مفید ہیں، اور ان چیزوں سے پرہیز کرے جو اس کی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں۔ یہ رویہ کوئی اسلام والا رویہ نہیں ہے کہ انسان سب کچھ ہی رگڑتا جائے اور کہے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے۔ ایک بندے کو شوگر ہے، ڈاکٹر نے کہا میٹھا نہیں کھانا، اور وہ میٹھا کھاتا جائے، اور کھلانے والا اس کو کیا کہہ رہا ہے؟ اور جی اللہ کا نام لے کر کھا لو۔ اور کبھی کسی نے چھت پہ چڑھ کے کبھی اللہ کا نام لے کے نیچے چھلانگ لگائی ہے؟ سیڑھی سے ہی اترتا ہے نا بندہ، کہے جی میں اللہ کا نام لے کر نیچے چھلانگ مارتا ہوں، جلدی نیچے اتر جاؤں گا، تو مرے گا نا۔ اللہ پر تو بھروسہ نہیں کرے گا، کوئی چھلانگ نہیں اوپر سے نیچے مارے گا، سیڑھی سے اترے گا۔ تو اسی طرح جس طرح چھت سے ہم چھلانگ نہیں مارتے جلدی اترنے کے لیے، اسی طرح
کھانے کے معاملے میں بھی جو چیز پتہ چل رہی ہے، اللہ نے عقل دی ہے کہ یہ چیز، ڈاکٹر نے کہا کہ یہ چیز صحت کے لیے نقصان دہ ہے، اس کو چھوڑنا ہے، تو یہ کہنا کہ اللہ کا نام لے کر کھاؤ جی، تو یہ بے وقوفی ہے۔ اپنی صحت کا خیال رکھنا اور پرہیز کرنا جو چیز انسان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، یہ اسلام اس کا ہم سے تقاضا کرتا ہے۔ تیسرے نمبر پر میرے محترم بھائیوں، طاقت جو ہے اس حدیث میں جو کہا گیا ہے کہ قوی مومن کمزور مومن سے بہتر ہے، تو طاقت سے مراد انسان کی ہمت، اس کا حوصلہ، جس کو ول پاور کہتے ہیں، وہ مراد ہے۔ انسان جسمانی طور پر بھی بڑا مضبوط ہو نا، لیکن اس کے اندر ہمت نہ ہو اور ذہنی طور پر وہ کسی کام کو کرنے کے لیے تیار نہ ہو، تو جسمانی صحت بھی کچھ نہیں کرتی ہے۔ تو ذہنی طور پر انسان کو مضبوط ہونا چاہیے، اس کے اندر نیکی کرنے کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہونا چاہیے، اور گناہ سے نفرت اس کے دل میں ہونی چاہیے، اور نیکی کے ہر کام میں وہ آگے ہو اور برائی کے معمولی سے کام سے وہ پیچھے ہٹ جائے۔ عزم، ارادہ، ہمت، جذبہ، ولولہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بھی طاقت سے جو ہے نا وہ مراد ہیں۔ اب ہم دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں کہ ایک زندگی میں مسلمان کو یہ جو قوت ہے، ایمان کی قوت، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ دوسرے لفظوں میں اگر ہم کسی مسلمان کی قوت کا اندازہ لگانا چاہیں، اپنی قوت کا اندازہ لگانا چاہیں کہ میں کتنا مومن ہوں، کتنا قوی مومن ہوں، تو مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ اس کے لیے کیا کرائیٹیریا ہمارے پاس؟ اگر میں نے اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ میرا ایمان قوی ہے یا کمزور ہے، تو میں کہاں سے پتہ لگاؤں؟ تو وہ ہمیں ایسے پتہ چلے گا پیارے بھائیوں کہ سب سے پہلے تو عبادات کو ہم دیکھیں گے۔ جس بندہ مومن کا ایمان قوی ہے وہ عبادات کے اندر سبقت لے جائے گا، ایمان میں آگے بڑھے گا۔ فاستبقوا الخیرات جس کو کہا اللہ تعالیٰ نے، سارے آگے بڑھو، دوڑو، اللہ نے فرمایا نیکی کے کاموں میں، مغفرت کی طرف دوڑو، جنت کی طرف دوڑتے چلے آؤ۔ تو جس مومن کا ایمان قوی ہوگا وہ عبادات کے اندر بڑا ہوا ہوگا، قرآن مجید کی تلاوت، ذکر الہی، نماز۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مرد جو ہے، مسلمان مرد، اس کی سب سے بہترین صف جو ہے وہ پہلی صف ہے۔ تو جو قوی مومن ہوگا وہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ شامل ہوگا نماز میں۔ جتنا زیادہ ایمان قوی ہے اتنا جلدی پہنچے گا نماز میں، اور جتنی ایمان میں کمزوری ہوگی وہ پیچھے پیچھے رہتا جائے گا ہر کام میں، نیکی کے ہر کام میں۔ مطلب یہ معیار ہے ایمان کو ناپنے کا ہمارے پاس کہ جو شخص عبادات میں جتنا آگے ہے اس کا ایمان اتنا طاقتور ہے، اور جو نیکی کے کاموں میں جتنا پیچھے ہے اس کا ایمان اتنا کمزور ہے۔ کیونکہ یہ جو ایمان کی طاقت ہے یہ بندے سے نیک عمل کرواتی ہے، تو یہ طاقت جتنی زیادہ ہوگی بندے میں، بندہ نیکی کے کاموں میں اتنا آگے بڑھے گا، اور جتنا ایمان کمزور ہوگا وہ نیکی کے کاموں میں اتنا پیچھے رہے گا۔ اور جس کا ایمان بالکل ہی کمزور ہے، بالکل ہی کمزور ہے، وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ نماز بھی نہیں پڑھے گا، نیکی کے ہر کام میں پیچھے رہے گا۔ اور یہاں سے یہ بات بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ہر مسلمان کا ایمان جو ہے وہ ایک جیسا نہیں ہوتا ہے، ایمان جو ہے وہ کم بھی ہوتا ہے، زیادہ بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کے آغاز میں فرمایا ہے کہ اہل ایمان کے سامنے جب اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، تو ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے، قرآن سن کے ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ پہلی چیز ہے جہاں سے کسی مومن کے ایمان کا پتہ چلتا ہے کہ وہ نیکی کے اندر کتنا بڑا ہوا ہے، گناہوں سے کتنا بچتا ہے، کیونکہ گناہ سے بچنا بھی ایمان کی علامت ہے۔ جو بندہ گناہوں سے جتنا بچے گا پتہ چلے گا کہ اتنا ہی وہ بندہ مومن قوی ہے، اور جتنا جو کمزور ہوگا وہ شیطان کے بہکاوے میں جلدی آ جائے گا۔ شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں جسمانی طاقت سے زیادہ ایمان کی طاقت کی ضرورت ہے۔ شیطان ہمارا دشمن ہے نا، اس کا مقابلہ ہم کس چیز سے کریں گے؟ بھلا تلوار سے نہیں کریں گے اس کا مقابلہ۔ شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں ایمان کی طاقت چاہیے۔ شیطان تو ہمیں ورگلائے گا، ہر گناہ کا کام کرنے کے لیے ہمیں ابھارے گا، گناہ کو ہمارے سامنے مزین کر کے پیش کرے گا،
تو ہم نے اس شیطان کا مقابلہ کیسے کرنا ہے؟ ایمان کی طاقت کے ساتھ۔ تو جس بندے کا ایمان قوی ہوگا شیطان اس کے اوپر حملہ آور نہیں ہو پائے گا۔ یہ مومن بندہ اپنی طاقت کے ساتھ، ایمان کی طاقت کے ساتھ اس کا مقابلہ کرے گا۔ اور جو کمزور مومن ہے اس کے اندر چونکہ ایمان کی طاقت کی کمی ہے تو شیطان کا مقابلہ وہ نہیں کر پائے گا، شیطان اس کے اوپر حاوی ہو جائے گا۔ دوسری چیز میرے محترم بھائیوں، مصائب کو، تکلیفوں کو، پریشانیوں کو جھیلنے کی ہمت، یہ بھی ایمان کے ذریعے سے آتی ہے۔ ابھی میں نے بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی مثال عرض کی۔ بلال رضی اللہ عنہ کو تپتی ریت کے اوپر بھاری پتھروں کے نیچے تکلیف کو، درد کو برداشت کرنے کی ہمت کس نے دی؟ ان کے ایمان نے۔ تو ایمان جو ہے وہ انسان کو ہمت عطا کرتا ہے بیماریوں سے لڑنے کی، تکلیفوں کو سہنے کی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تکلیفیں تو دینی ہے، یہ تو اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ یہ ساری چیزوں کا نقصان، مال میں کبھی نقصان ہو گیا، ہاں جی، کبھی کوئی اپنا عزیز بچھڑ گیا، فوت ہو گیا، کبھی بیماری آ گئی، کبھی تکلیف آ گئی، کبھی کوئی پریشانی، کبھی کوئی دکھ، کبھی کوئی غم، یہ تو انسان کی زندگیوں میں آتے رہتے ہیں۔ تو فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے۔ یہ صبر کہاں، صبر کی توفیق کا ملتی کہاں سے ہے؟ ایمان کے ذریعے سے ملتی ہے۔ جس کا ایمان قوی ہوگا ایمان اس کو صبر عطا فرمائے گا، اور جس کا ایمان کمزور ہے وہ روئے گا، پیٹے گا، ہاں جی، بین کرے گا، واویلا کرے گا، اللہ کے سامنے شکوے شکایتیں شروع کر دے گا۔ اور مومن بندہ صبر کرے گا۔ تو یہ صبر کہاں سے ملتا ہے؟ ایمان کے ذریعے سے۔ جو جتنا بڑا مومن ہے، قوی مومن ہے، وہ اتنا بڑا ہی صابر ہوگا۔ تیسرے نمبر پر دیکھیں طاقت کی ضرورت کہاں پر ہوتی ہے؟ نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، تم نیکی کا حکم کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ یہ نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا، اس کے لیے طاقت کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ جب انسان کسی کو نیکی کی بات کہے گا لوگ اس کو باتیں کریں گے، کسی کو برائی سے، غلط کام سے روکے گا، لوگوں نے تو باتیں کرنی ہیں۔ اور اہل ایمان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، وہ دین کی بات کرتے ہیں، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے۔ تو جس کا ایمان قوی ہوگا وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرے گا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے گا، لوگوں کو نیکی کی تعلیم دے گا، برائی سے روکے گا۔ اگر کوئی باتیں کرتا ہے تو وہ برداشت کرے گا۔ یہ برداشت اس کو کون سی چیز فراہم کرے گی؟ ایمان۔ اگر اس کا ایمان قوی ہے تو وہ لوگوں کی باتوں کو برداشت کرے گا۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یہی معنی ہے نا اس کا، کہ جب حق کی تلقین لوگوں کو کرنی ہے تو پھر مشکلات تو آنی ہے، اور پھر ساتھ صبر۔ یہ ایمان ایک بندہ مومن کا شیوا کیا ہے کہ جب حق کی بات کرے گا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو لوگوں نے نہیں معاف کیا نا۔ انبیاء کرام علیہ السلام جب لوگوں کو دعوت دینے کے لیے نکلے، لوگوں نے کیا کیا نہیں کہا، گالیاں دیں، کہا نعوذ باللہ یہ شاعر ہے، دیوانہ ہے، مجنون ہے، ہاں جی، لوگوں نے الزامات لگائے معاذ اللہ۔ تو ان ساری چیزوں کو برداشت کرنے کے لیے ایمان کی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نجاشی کے دربار میں کھڑے ہیں، بادشاہ ہے وہ، اور یہ ہیں بھی مسافر، اور اس کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کر رہے ہیں۔ اس کے لیے ایمان کی طاقت کی ضرورت ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایسے نہیں کہا کہ جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا سب سے بڑا جہاد ہے۔ حق کہنے کے لیے بھی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ کمزور بندہ تو ڈر جائے گا نا، کیسے کہے گا حق بات؟ ڈر جائے گا، لوگ کیا کہیں گے؟ ہمارا اپنا حال بھی تو یہی ہے نا کہ ہم بہت سارے مواقع پر ہمارے سامنے ایک غلط کام ہو رہا ہوتا ہے لیکن ہم زبان سے نہیں کہتے۔ وہ حدیث مشہور آپ کے سامنے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی برائی کو دیکھے تو اس کو ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے نہیں تو زبان سے روکے، زبان سے نہیں روک سکتا تو اپنے دل میں برا جانے، اور فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ سب سے کمزور ترین ایمان ہے۔ آپ یہاں سے سمجھ لیں پھر خود ہی، سب سے زیادہ طاقتور مومن کون ہے؟ جو برائی کو دیکھ کر ہاتھ سے روکتا ہے۔
یہ سب سے طاقتور مومن ہے۔ جس کا ایمان اس سے تھوڑا کمزور ہے وہ برائی کو دیکھ کر زبان سے روکے گا، جس کا اس سے بھی کمزور ہے وہ برائی کو دیکھ کر دل میں برا جانے گا، اور جس کے اندر ایمان ہے ہی نہیں وہ برائی کو دیکھ کر خوش ہوگا نا، وہ برا بھی نہیں جانے گا۔ ہاں جی، یہاں سے پتہ چلتا ہے بندے کے اندر ایمان کتنا زیادہ ہے۔ برائی کو دیکھ کر یہ بندے کے تین کیٹیگریاں بتائیں نبی علیہ السلام نے مومن کی، چوتھا مومن نہیں ہے، تین ہی مومن ہے بس۔ جو برائی کو دیکھ کر ہاتھ سے روکے وہ کبھی مومن، جو زبان سے روکے وہ اس سے کم تر مومن، جو دل میں برا جانے وہ کمزور ترین مومن، اور اس کے بعد چوتھا کوئی مومن نہیں ہے۔ جو برائی کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، ان کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے، وہ تو مومن نہیں ہے۔ اور چوتھے نمبر پر میرے پیارے بھائیوں، جہاد جو اسلام کی کوہان ہے، جہاد کے لیے بھی طاقت کی ضرورت ہے۔ ایک کمزور آدمی کا کیا کام ہے میدان جہاد کے اندر؟ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کافروں کے لیے تیاری کے لیے قوت تیار کر کے رکھو۔ یہ قوت جہاں پر اسلحہ سیکھنے کی قوت ہے، جہاں پر سواری گھڑ سواری ایک قوت ہے، وہاں پر ایمان بھی ایک قوت ہے۔ میں نے عرض کیا نا کہ معوذ اور معاذ کو ابو جہل کا مقابلہ کرنے کی طاقت کس چیز نے دے دی تھی؟ ایمان نے نا۔ تو ایمان بذات خود ایک قوت ہے، جس کے پاس ایمان کی قوت ہو میدان جہاد میں وہی جائے گا لڑنے کے لیے۔ جس کا ایمان کمزور ہے تو وہ کیسے جائے گا جہاد کرنے کے لیے؟ وہ تو منافقوں والا کردار ادا کرے گا، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں منافق کرتے تھے۔ کہتے تھے کہ وہ تو اتنا بڑا لشکر ہے، ہم اس کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ ہاں جی، مسلمان کے دل میں ایمان ہوتا ہے، ایمان کی طاقت ہوتی ہے، وہ اللہ کی مدد کے سہارے مقابلے کے لیے نکل جاتا ہے، اور جو منافق ہوتا ہے وہ ڈرتا رہتا ہے، ایمان نہیں نہ ہوتا اس کے اندر۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم اپنے ایمان کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہم کتنے بڑے مومن ہیں، ہم کتنے قوی مومن ہیں۔ ہم یہاں ان چیزوں سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں، ہم عبادت میں کتنے بڑے ہوئے ہیں، کتنا آگے ہیں، نیکی کا حکم کرنے میں، برائی سے روکنے میں ہمارے اندر کتنی ہمت ہے۔ بات کر سکتے ہیں ہم کسی کے آگے کہ ڈر جاتے ہیں لوگوں کی ملامت سے؟ جہاد کے میدان میں ہمارا کیا کردار ہے؟ یہاں سے بندے کے ایمان کا پتہ چلتا ہے۔ اب آخری سوال میرے محترم بھائیوں، کہ اگر ہمیں ایسا لگتا ہے، اور یقیناً بات تو ایسے ہی ہے کہ ہم کمزور مومن ہیں اگر، تو وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم اپنے ایمان کو مضبوط بنا سکتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں کہ قوی مومن کمزور مومن سے بہتر ہے۔ تو ہم نے قوی مومن بننا ہے نا، تو کیسے بنیں گے قوی مومن؟ اپنے اندر ایمان کی طاقت کیسے پیدا کریں گے؟ تو اس کے حوالے سے بعض چیزیں آپ ملاحظہ فرمائیے۔ سب سے پہلی چیز میرے پیارے بھائیوں، ایمان کی قوت حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنے اندر اخلاص پیدا کرنا ہوگا۔ جس بندے کے اندر اخلاص نہیں ہے اس کا ایمان کبھی طاقتور ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ریاکاری، دکھلاوا، جو لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرتا ہے شخص، اس کا ایمان نہایت ہی کمزور ہے۔ اتنا کمزور ہے کہ اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں ہے، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کرتا ہے۔ تو ایمان کی طاقت جو ہے وہ اخلاص کے ذریعے سے آتی ہے۔ جو مخلص مسلمان ہوتا ہے وہ ہر موقع پر نیکی کرتا ہے، اس کو کوئی دیکھے پھر بھی نیکی کرتا ہے، کوئی نہ دیکھے پھر بھی نیکی کرتا ہے۔ اور جو ریاکار ہوتا ہے وہ نیکی کا کام صرف اس وقت کرے گا جب کوئی دیکھ رہا ہوگا، جب کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا تو وہ نیکی کا کام بھی نہیں کرے گا نا، کیونکہ اس کا مقصد دکھانا ہے۔ تو جب کوئی دیکھ ہی نہیں رہا تو وہ کیوں کرے گا نیکی کا کام؟ اور مومن کی شان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی ہے کہ داہنے ہاتھ سے خرچ کرتا ہے تو بائیں کو بھی نہیں پتہ چلتا کہ کیا خرچ کیا ہے۔ یہ مومن ہوتا ہے، چھپاتا ہے، اپنی نیکیوں کو چھپاتا ہے، الا یہ کہ ترغیب دلانا مقصود ہو، لوگوں کو رغبت دلانا ہو تو بندہ پھر لوگوں کو دکھائے کہ یہ دیکھو میں یہ کام کر رہا ہوں تو تم کیوں نہیں کر سکتے۔ یہ ترغیب دلانے کے لیے لوگوں کو دکھا سکتا ہے، ورنہ وہ اپنے عمل کو چھپاتا ہے اور اللہ کو صرف دکھانے کے لیے کرتا ہے۔
پیارے بھائیوں، ہمارے عمل کو اللہ نے قبول کرنا ہے، اجر بھی اللہ نے دینا ہے، تو ہمیں دکھانا بھی اللہ کو چاہیے نا۔ لوگوں نے تو ہمیں صلہ نہیں دینا، صلہ تو اللہ نے دینا ہے۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جب لوگوں کو اجر نوازے گا تو یہ جو ریاکار ہوں گے نا، اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا کہ جن کو دکھانے کے لیے تم دنیا میں عمل کرتے تھے ان سے جا کے اجر لو، میرے سے کیوں اجر مانگ رہے ہو؟ میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ دوسری چیز میرے محترم بھائیوں، طاقت، ایمان کی طاقت اور قوت حاصل کرنے کے لیے ہمیں طاقت کا جو اصل سرچشمہ ہے اللہ رب العزت، ساری کی ساری قوت اور طاقت اللہ کے پاس ہے نا، ساری قوتوں اور طاقتوں کا مالک اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے ناموں میں سے ایک نام القوی بھی ہے، اللہ تعالیٰ طاقت والا ہے۔ تو اگر ہمیں طاقت چاہیے تو ہمیں اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ ہم کمزور ہیں، تو ہمیں قوی بنا دے۔ یہ ایک نبی علیہ السلام کی ایک دعا ہے نا، اس کا بھی یہ مفہوم ہے کہ یا اللہ ہم کمزور ہیں اور طاقتور تو ہے، تو ہم تجھ سے اپنی کمزوری کا شکوہ کرتے ہیں اور تجھ سے طاقتور بننے کا سوال کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دیکھیے عزیز بھائیوں، انسان کو علم نافع کا بڑا ہی حریص ہونا چاہیے۔ وہ علم جو بندے کو نفع پہنچا سکتا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو بڑا ہی حریص ہونا چاہیے، کیونکہ علم کے بغیر انسان کا ایمان جو ہے وہ کمزور ہے۔ جیسے جیسے وہ علم حاصل کرے گا، اس کے مطابق عمل کرے گا، تو اس کا ایمان جو ہے وہ قوی ہوگا۔ تو ایک مسلمان اس کو ہمیشہ طالب علم رہنا چاہیے، وہ کتنا بھی بڑا ہو جائے، عمر کے کسی بھی حصے میں پہنچ جائے، لیکن اس کو ہمیشہ علم کی پیاس ہونی چاہیے، اور علم کی اس طلب کے لیے ہر ذریعہ اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ قرآن پاک کو پڑھے، ترجمے کے ساتھ پڑھے، احادیث مبارکہ کو پڑھے، نبی علیہ السلام کی سیرت کو پڑھے، صحابہ کرام کو پڑھے، ہاں جی، مسلمانوں کی تاریخ کو پڑھے، اور علماء کرام کی مجالس میں بیٹھے دروس بیانات علماء کے سنیں، تاکہ اس کی علم کی پیاس جو ہے نا وہ بجھے اور اس کو ایمان کی قوت اور حرارت نصیب ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے نا کہ جب اللہ کے کسی گھر میں بیٹھ کر ایمان والے اللہ کی کتاب کو پڑھتے پڑھاتے ہیں، سیکھتے سکھاتے ہیں، تو اللہ کی رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے، اس مجلس کو۔ نزلت علیہم السکینہ، سکینت ان پر جو ہے نا وہ اترتی ہے، اللہ کے فرشتے اپنے پروں کے ساتھ اس مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ تو ایمان بندے کا قوی ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے اہل علم کی مجلسوں میں بیٹھنے سے۔ تیسرے نمبر پر میرے محترم بھائیوں، انسان کو سستی، کاہلی، کام چوری، اس کو خیر بات کہنا چاہیے، اور کبھی بھی کسی مفید کام سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الکسل، سستی سے یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ سستی، دین کے کاموں میں بھی سستی کوئی اچھی چیز نہیں، اور دنیا کے بھی جو مفید کام ہیں ان میں بھی سستی اچھی نہیں ہے۔ انسان کو ہر خیر کے کام میں آگے بڑھنا چاہیے۔ اسی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے چل کر فرمایا کہ احرص علی ما ینفعک، جو چیز بھی تجھے فائدہ دے سکتی ہے اس کے معاملے میں تم حریص ہو جاؤ، ولا تعجز، اور عاجز نہ ہو جاؤ، واستعن باللہ، اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو۔ چوتھی چیز میرے عزیز بھائیوں، ہمیں فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی بیان فرمائی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بندہ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرتا ہے، ایک مقام وہ آتا ہے کہ میں بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، بندہ میرا محبوب بن جاتا ہے نوافل کے ذریعے سے، اور فرمایا کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کا سارا جسم اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کام کرتا ہے،
بندہ خود کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے. گویا کہ ایک دعا ہے نا نبی علیہ السلام کی کہ وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، اے اللہ میں تجھے تیری ذات کے سپرد کرتا ہوں، ایک پلک جھپکنے کے برابر کا بھی جو وقت ہے نا یا اللہ وہ میرے سپرد نہ مجھے کرنا، میں اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتا ہوں یا اللہ، میں ہر وہ کام کروں جو تجھے پسند ہے. تو انسان فرائض تو وہ ہیں جو ادا کرنے ہی کرنے ہیں، جن کے بغیر تو چارہ کاری نہیں ہے، لیکن فرائض کے ساتھ ساتھ انسان نوافل کا اہتمام کرے. یہ ایمان کی قوت انسان کے اندر پیدا کرنے کا جو ہے نا وہ ذریعہ ہے. اس کے بعد میرے محترم بھائیوں، انسان کو دنیا کی محبت جو ہے وہ دل سے نکالنی ہے. زہد کا مطلب جو ہے وہ ترک دنیا یا رہبانیت نہیں ہے، بلکہ زہد کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے پاس ساری دنیا بھی چاہے ہو لیکن وہ دنیا سے محبت نہ کرے. یعنی آپ سمجھیے کہ ایک بنگلے میں رہنے والا آدمی بھی زاہد ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک جھگی میں رہنے والا جو ہے نا وہ زاہد نہ ہو. زہد کا تعلق مالداری کے ساتھ نہیں ہے. زاہد اس کو نہیں کہتے کہ جس کے پاس ہے کچھ نہیں، کمزور ہے، فقیر ہے، مسکین ہے، وہ نہیں زاہد ہوتا. زاہد اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس چاہے ساری دنیا کا مال دولت بھی ہو لیکن وہ اس سے بے پرواہ ہو، محبت نہ کرے اس سے، آخرت کے مقابلے میں اس کو ترجیح نہ دے، ترجیح اللہ تعالیٰ کو دے، ترجیح آخرت کو دے. اور جہاں پر دنیا کا اور آخرت کا مقابلہ آ جائے نا تو وہاں پر دنیا کو ٹھوکر مار دے آخرت کی خاطر. یہ ہوتا ہے زاہد. تو دنیا کی محبت جو ہے وہ ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو کمزور بنا دیتی ہے. دنیا کی محبت کیا ہے؟ یہ انسان کو کمزور بنا دیتی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی یہ کمزوری بیان فرمائی ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. انسان بڑا کمزور ہے کہ اس کے اندر مال کی محبت بہت زیادہ ہے. یہ مال کی محبت انسان کو کمزور بنا دیتی ہے، اس کا ایمان کمزور کر دیتی ہے. اگر ہم نے اپنے ایمان کو قوی بنانا ہے تو دنیا کی محبت اپنے دل سے نکالنی ہوگی، پھر انسان کا ایمان طاقتور ہوتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے پاس اتنی دولت اللہ نے دے دی، علاقوں کے علاقے فتح کر لیے، لیکن وہ اپنے لیے اعزاز مال دولت کو نہیں سمجھتے تھے، اسلام کو اپنے لیے اعزاز سمجھتے تھے، تقوی کو اپنے لیے اعزاز سمجھتے تھے. دولت مال کی ان کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں تھی. یہ ہے اصل زہد. اس کے بعد دیکھیے میرے محترم بھائیوں، طاقتور اپنے ایمان کو کرنے کے لیے انسان کو ہمیشہ پر امید رہنا چاہیے، مایوسیوں سے پیچھا چھڑانا چاہیے. اللہ رب العزت نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا. جو آدمی مایوس ہو جاتا ہے وہ پھر کمزور ہو جاتا ہے. مایوسی کمزوری کی علامت ہے. تو ایک بندہ مومن ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے پر امید رہتا ہے. انسان سے کوئی گناہ بھی ہو جائے تو تب بھی وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی ساری احادیث میں ترغیب دلائی ہے اس چیز کی. ایک حدیث میں، حدیث قدسی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے آدم کے بیٹے، اگر تو میرے پاس گناہ اتنے زیادہ لے کر آ جائے کہ تیرے گناہ زمین سے لے کر آسمان تک پہنچ جائیں، آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائے تیرے گناہ، اگر تو نے میرے ساتھ شرک نہیں نہ کیا تو میں تیرے سارے گناہ ہی معاف کر دوں گا. تو یہ حدیث ہے، یہ ہمیں امید دلاتی ہے کہ ہم کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہوں. اس کے بعد میرے محترم بھائیوں، ہمیں اپنے ایمان کو قوی کرنے کے لیے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے. جو مومن، قوی مومن ہمارے پاس ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں نیک لوگ موجود ہیں، ان کے ساتھ رہے، کیونکہ صحبت سے انسان کی زندگی پر بڑا اثر پڑتا ہے. نبی علیہ السلام نے مثال دے کر سمجھایا ہے کہ نیک مجلس ایسی ہے، نیک بندے کے پاس بیٹھنا ایسے ہے جیسے بندہ خوشبو والے کے پاس بیٹھا ہوا ہے. یا تو وہ اس کو خوشبو تحفے میں دے دے گا، خوشبو تحفے میں نہ دے تو کم از کم اس کو جب تک اس کے پاس بیٹھے گا خوشبو والے کی دکان پر اس کو خوشبو تو آئے گی نا. اور بری مجلس ہے اس کا نقصان ہی نقصان ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے.
تو آپ نے فرمایا کہ تم دیکھو کہ تم کس کو اپنا دوست بنا رہے ہو، دوست بنانے سے پہلے دیکھو۔ ہم نے دیکھا ہے اچھے اچھے لوگ بری صحبت کی وجہ سے برے بن گئے، اور برے برے لوگ اچھے لوگوں کی صحبت کی وجہ سے نیک بن گئے۔ ایسا معاشرے میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو نیک لوگوں کی صحبت ہمیشہ اختیار کریں اگر ہم ایمان اپنے کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں، ورنہ برے لوگوں کے پاس بیٹھ بیٹھ کر یقین کریں انسان کا ذہن جو ہے وہ آہستہ آہستہ شکوک و شبہات انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ بندے کو لگتا تو ایسے ہی ہے، بندہ کہتا ہے کہ میں نمازی ہوں، میں اللہ رسول کو ماننے والا اتنا مضبوط آدمی ہوں، میرا ان کے پاس بیٹھنے سے میرا کیا نقصان ہوگا؟ لیکن وہ ایسے لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھتا ہے، وقت ان کو دیتا ہے۔ ایک مجلس میں بیٹھا، اس نے ایک بات کر دی، دوسری مجلس میں دوبارہ بیٹھا، اس نے کوئی اور بات کر دی، آہستہ آہستہ وہ جو ہے نا اس کے دماغ کو جو ہے نا وہ خراب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ انسان کا ذہن جو ہے وہ شکوک و شبہات، اعتراضات دین کے بارے میں اس کے اندر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ انسان جو ہے وہ دین سے بالکل ہی دور ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو اچھی صحبت کا، نیک لوگوں کی صحبت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد میرے محترم بھائیوں، گناہوں سے انسان کو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ گناہ انسان کو، ایمان کو کمزور کر دیتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ انسان ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے گناہوں کی وجہ سے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آدمی ایک گناہ کرتا ہے، اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے، دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، تیسرا گناہ کرتا ہے، تیسرا نقطہ لگ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ استغفار کرے تو گناہ مٹ جاتا ہے، ورنہ اس کا سارا دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور آپ نے قرآن کی آیت تلاوت فرمائی کہ کلا بران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے دلوں کو زنگ لگا دیا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اگر ہم اپنے ایمان کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں تو گناہوں سے اپنا پیچھا چھڑانا ہے۔ گناہ چھوٹا ہو بڑا ہو، آخر وہ گناہ ہے۔ یہ نہ دیکھیں کہ یہ گناہ کتنا معمولی ہے، یہ دیکھیں کہ نافرمانی کس کی ہے۔ یہ جو صغیرہ گناہ اور کبیرہ گناہ کی تقسیم ہے میرے محترم بھائیوں، یاد رکھیے کہ صغیرہ گناہوں پر اصرار کرنا، علماء فرماتے ہیں کہ یہ بھی کبیرہ گناہ ہی ہے۔ ایک بندہ صغیرہ گناہ کو مسلسل کرتا جا رہا ہے، اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، کوئی ندامت نہیں، کوئی گناہ کا احساس نہیں، تو وہ کبیرہ گناہ ہے گویا کہ۔ تو اس لیے چھوٹا ہو گناہ بڑا ہو، یہ انسان کے ایمان کو کمزور کرنے والے ہوتے ہیں گناہ، تو ہمیں ان سے پیچھا چھڑانا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ بعض چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو قوی اور مضبوط بنا دے گا۔ حدیث کے آخر میں نبی علیہ الصلوۃ نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُلْ قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ۔ فرمایا اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو یہ نہ کہنا کہ اگر میں یہ کرتا تو پھر یہ ہوتا، ہاں یہ نہ کہنا، اس لیے کہ جو لو ہے نا، اگر، یہ شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ شیطان کا دروازہ اس طرح کھولتا ہے کہ انسان کا تقدیر کے اوپر ایمان ہے کہ جو تقدیر میں لکھا تھا وہ ہو گیا، اس کے برعکس ہو نہیں سکتا تھا، دنیا ادھر سے ادھر کی ہو جاتی، یہ کام ایسے ہی ہونا تھا کیونکہ تقدیر میں ایسا لکھا ہوا تھا۔ تو شیطان جو ہے نا وہ انسان کو ورگلاتا ہے اور شکوک و شبہات اس کے اندر جو ہے نا وہ پیدا کرتا ہے اس بارے میں۔ تو اس لیے فرمایا کہ جب کوئی کام ہو جائے تو تسلی رکھو اس بات کو سوچ کر کہ جو اللہ نے تقدیر میں لکھا تھا ویسا ہو گیا، اب بات ختم، مجھے واویلا کرنے سے، رونے پیٹنے سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ تو یہ چیز انسان کو صبر اور ہمت اور حوصلہ عطا کرتی ہے۔ یہ چیز یعنی سوچ کر تقدیر پر ایمان جو ہے کہہ لیجئے، یہ انسان کو ہمت عطا کرتا ہے کہ انسان پریشانی کو بھول جاتا ہے کہ بھئی جو ہونا تھا وہ ہو گیا، بس بات ختم، انسان کول ہو جاتا ہے۔ اور اگر بندہ یہ سوچنا شروع کر دے کہ اگر میں یہ کر لیتا تو یہ نہ ہوتا، اگر 5 منٹ پہلے ایمبولینس آ جاتی تو یہ بچ جاتا، اگر ڈاکٹر آ جاتا تو یہ ہو جاتا، ہاں جتنا سوچے گا تو اتنا زیادہ پریشان ہوگا۔ جو مر گیا اس نے دوبارہ تو آ نہیں جانا، جو تکلیف ہو گئی وہ دوبارہ ٹھیک نہیں ہونی، جو نقصان ہو گیا وہ پلٹ کر وہ نفع میں بدل نہیں سکتا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ تو یہ چیزیں جتنا سوچے گا اتنا زیادہ جو ہے نا وہ پریشان ہوگا۔ تو یہ تقدیر پر ایمان جو ہے، یہ بھی ایک نقطہ شامل کر لیجئے اس میں کہ تقدیر پر ایمان جو ہے یہ بھی انسان کو قوی بناتا ہے۔ تقدیر پر جو بندہ ایمان رکھتا ہے وہ قوی مومن ہے، اور جس کا تقدیر پر ایمان نہیں ہے وہ کمزور ہے، وہ سوچو بچار میں پڑا رہتا ہے، اگر یہ ہوتا تو میں یہ نہ کرتا تو وہ ہو جاتا۔ یہ کمزوری کی علامت ہے، اور تقدیر پر ایمان رکھنا یہ انسان کو طاقتور بناتا ہے۔ اللہ رب العزت کے حضور